آداب۔ ابھی ہم نے مثنوی کے فن اور اس کا اجزاء ترکیبی پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس بحث سے آپ کو معلوم ہوا کہ مثنوی کو اردو کی بیانیہ شاعری کی معراج کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ماہرین ادب نے اس صنف کو اتنا کیوں سراہا ہے۔ اس کے فن اور اجزاء ترکیبی پر گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم جیسا کہ میں نے بھی آپ سے بتایا کہ اس میں جو موضوعات برتے گئے ہیں ان موضوعات کو مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی یقیناً ضرورت ہے، تاکہ ہمیں وہ مضامین بھی ازبر ہو جائیں اور جو مشہور مثنویاں رہی ہیں شروع سے لے کے آخر تک، اس میں حالی اور شبلی، اس میں جو حالی اور شبلی اور اقبال، کیفی اعظمی، سعدیٰ جعفری کی مثنویوں کو بھی ذکر کریں گے تو ان میں کس طرح کے موضوعات میں تنوع پیدا ہوا ہے، وسعت آئی ہے، اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوگا۔ مثنوی میں جنوں اور پریوں کی کہانی سے لے کر حسن و عشق کی واردات، تاریخی واقعات، مہمات، تصوف، جاگیردارانہ نظام اور رزم و بزم کی کہانی بیان ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔ شاعر کا تخیل اسے جس طرح کا مضمون باندھنے کی سجھا دے وہ باندھ سکتا ہے۔ قدیم مثنویوں کے ساتھ ساتھ آپ جدید مثنویوں کا مطالعہ کریں، انہیں دیکھیں گے تو محمد حسین آزاد، حالی اور شبلی، اس سلسلے کو ذرا اور آگے بڑھائیں تو آپ اقبال، کیفی اعظمی اور سعدیٰ جعفری تک چلے جائیں کہ ان کی جو مثنویاں ہیں وہ مختلف موضوعات پیش کرتی ہیں۔ تو مثنوی کے موضوعات کی تفہیم کی تفہیم اس سے یہ مناسب ہے کہ تفہیم سے کیا ہوگا کہ ہم ایک طرح کی فہرست تیار کر سکتے ہیں جو ہم نمائندہ مثنویوں کے مطالعے سے ہم دیکھ پائیں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی نمائندہ مثنویوں کے مطالعے سے، ان کے ذکر سے جو اس میں مضامین بیان ہوئے ہیں ان کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو اس سے فائدہ ہمیں یہ پہنچے گا کہ جو مشہور مثنویاں اردو میں لکھی گئی ہیں ان کے موضوعات سے ہمیں آگاہی ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ غیر شعوری طور پر اردو مثنویوں کے موضوعات سے بھی ہمیں ایک خاکہ اس کا مل جائے گا کہ کس کس طرح کے موضوعات پیش ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ خاص جو مثنویاں ہیں ان کے موضوعات کیا کیا۔ تو بات دکن سے ہی شروع ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اردو جو زبان ہے وہ پیدا شمال میں ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کے جو ابتدائی نقوش ہیں ادبی وہ سب آپ کو دکن میں ملتے ہیں۔ تو دکن میں ابتدا میں جو مثنویاں لکھی گئیں ان میں جو مضمون سب سے حاوی رہا وہ کون سا رہا؟ معرفت اور سلوک کا اور مذہبی عقائد کا۔ لیکن یہ مثنویاں جن میں معرفت اور سلوک اور مذہبی عقائد کا بیان ہے وہ ادبی لحاظ سے اتنی قابل قدر نہیں ہیں، اتنی اہم نہیں ہیں۔ قابل قدر تو ہیں لیکن اہم نہیں ہیں۔ مذہبی عقائد اور معرفت و سلوک کے مسائل اور معاملات کے بیان کے لحاظ سے پہلی جو مثنوی جس مثنوی پر ہماری نگاہ ٹھہرتی ہے وہ اشرف کی نوزرہار ہے۔ اسی طرح سے فیروز بیدری کی پرت نامہ، شاہ میرا جی شمس العشاق اور ان کے فرزند شاہ برہان الدین جانم کی جو مثنوی ہے طویل مثنوی خوب ترنگ، اور شیخ خوب محمد چشتی گجراتی کی جو مثنوی ہے وہ خوب ترنگ، یہ کچھ اہم مثنویاں ہیں۔ خوب ترنگ جو مثنوی ہے اس میں سلوک اور معرفت کے جو مختلف مقامات ہیں اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ جن مثنویوں کا بھی میں نے ذکر کیا، ان مثنویوں کے علاوہ دکن میں اور بھی مثنویاں لکھی گئیں، بلکہ بڑی تعداد میں ایسی مثنویاں ہیں جن کا مقصد اشاعت دین نہیں تھا، مذہب کی تبلیغ نہیں تھا۔ گولکنڈہ اور بیجاپور کی حکومتوں نے شعراء و ادباء کی سرپرستی کی اور بڑے بڑے عہدوں پر ان شعراء کو فائز کیا۔ خود گولکنڈہ کے، بیجاپور کے کئی بادشاہ شاعر تھے۔ صاحب دیوان شاعر، جو پہلا صاحب دیوان شاعر ہمارا قلی قطب شاہ، وہ خود بہت بڑا شاعر، اس کا دیوان ہے ہمارے پاس۔
اس کا درباری شاعر وجیح، اس نے قطب مشتری جیسی اہم مثنوی لکھی اور خود بادشاہ کو اس میں عشق کا ہیرو قرار دے دیا. جو مہم عشق ہے اس میں مہم عشق کی، تو عشق کا موضوع متنوع ہے، اس میں شاعر اپنے تخیل سے نئے نئے رنگ بھرتا ہے. اب جو کہ درباری فضا ہے تو اس میں عشقی افسانے اور داستانیں کافی مقبول ہو سکتی تھیں اور اس وجہ سے لکھی بھی گئی. تو وجیح کے بعد آپ دیکھیں کہ دکن میں ادبی مثنویوں کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے. کچھ مثنویوں کو آپ چھوڑ دیں تو یہ سب جو مثنویاں ہیں وہ رومانی داستانوں کے ضمن میں آ جائیں گی. کچھ کا میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں، باقی آپ کتابوں میں پڑھ لیں گے. مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھیں کہ احمد کی لیلا مجنوں، غواسی ایک بہت مشہور شاعر ہے وہاں کا دکن کا، اس کی جو مثنوی ہے سیف الملوک و بدیع الجمال، اور طوطی نامہ بھی اس کی مثنوی ہے. مقیمی کی جو مثنوی بڑی مشہور مثنوی ہے اور بہت اہم مثنوی ہے، اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا، چندر بدن و مہیار. امین کی جو بہرام و حسن بانو، ملک خوشنود کی ہشت بہشت، ابن نشاطی کی پھول بن، نصرتی کی گلشن عشق، جنیدی کی ماہ پیکر، طبی کی بہرام و گل اندام، فائز کی رضوان شاہ و روح افزا، اور ہاشمی کی یوسف و زلیخا قابل ذکر مثنویاں ہیں. اور یہ سب دیکھیے کہ وجیح کی جو مثنوی ہے قطب مشتری، اس کے بعد سے ایک سلسلہ قائم ہو گیا ہے. ان مثنویوں میں کیا ہے کہ فوق فطری عناصر والی داستانیں بھی ہیں، زیادہ شدت جذبات کا بیان بھی ہے. کچھ ایسی مثنویاں بھی ہیں ان میں جن میں قصہ گوئی ہے، جیسے کہ لیلا مجنوں اور یا پھر چندر بدن مہیار کا جو ذکر ہے، اور اسی طرح سے یوسف زلیخا کی جو کہانی ہے، جو مثنوی ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مقیمی کی جو مثنوی کا ذکر کیا چندر بدن و مہیار کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ بعد میں جو اس میں مضمون بیان ہوا ہے اس مضمون کو میر نے، راسخ نے اور مصحفی نے اپنے اپنے انداز میں اس رنگ کو باندھا ہے. چند بدن و مہیار دکن کے ہیر رانجھا ہیں. ہیروئن چند بدن اور ہیرو مہیار کے درمیان مذہب کی دیوار حائل ہے اور داستانوی مثنوی کے برخلاف اس کا انجام عاشق و معشوق کی موت پر ہوتا ہے. داستانوی مثنوی کے برخلاف کیوں؟ کیونکہ داستانوی مثنوی میں انجام جو ہے خوش کن ہوتا تھا، اس میں دونوں مل جاتے تھے، شادی ہو جاتی تھی، پھر اس سے سلسلہ نسل خاندان کا سلسلہ آگے بڑھتا تھا. لیکن اس میں کیا ہے کہ داستانی مثنوی کے برخلاف یہ جو مقیمی کی جو مثنوی ہے، اس کی طرز پر، اس کے اسلوب پر آگے جا کر کے جو چیزیں تیار ہوئی ہیں میر کے ہاں، راسخ کے ہاں اور مصحفی کے ہاں، وہاں پر آپ عاشق و معشوق کی موت کا انجام ہوتا ہے. یعنی کہ قصہ اس پر ختم ہوتا ہے کہ وہ دونوں زندگی میں نہیں مل پائے تو موت ان کو ملا دیتی ہے اور دونوں ایک ساتھ ایک ہی قبر میں مدفون ہوتے ہیں. مقیمی کا جو زمانہ ہے وہی زمانہ نصرتی کا ہے، جب اس نے مثنوی علی نامہ میں علی عادل شاہ سلطان بیجاپور کی جنگوں کے احوال بیان کیے. یہ مثنوی جو ہے رزم سے زیادہ اس زمانے کی جو تاریخ ہے، متعلقہ عہد کی جو کہانی ہے، اس کو پیش کرتی ہے. تو دکن کی بہترین جو رزمیہ مثنوی ہے وہ کون سی ہے؟ اسے کہتے ہیں کہ رستمی کی جو خاور نامہ ہے. رستمی نے ایک مثنوی لکھی تھی خاور نامہ کے نام سے، اس کو حاصل ہے. اس مثنوی میں رستمی نے حضرت علی کی جنگوں کا حال بیان کیا ہے. یہ بہت طویل مثنوی ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع لیکچر میں کہا بھی تھا کہ 24 مثنوی کے اشعار کی کوئی قید نہیں ہے. کم کا تو یہ ہے کہ غزل سے اشعار اس سے زیادہ ہوں، اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ رستمی کی جو مثنوی ہے خاور نامہ وہ 24,000 اشعار پر مشتمل ہے. اور اصل یہ ہے اس مثنوی کی کہ یہ ابن حسام کی جو فارسی مثنوی ہے اس کا ترجمہ ہے. گولکنڈہ کے آخری دور میں غلام نے جائسی کی جو پدماوت ہے اس کا ترجمہ کیا، جو تاریخی کے ساتھ ساتھ تمثیلی نظم ہے. اس کے بعد سیاسی حالات بدلے ہیں اور پورا گولکنڈہ اور پورا بیجاپور یہ مغلیہ سلطنت کے زیر نگیں آ گیا. تو بعد میں جو سیاسی ہلچل اور سماجی بے چینی شمال میں 18ویں صدی میں ہوئی ہے، اس کی ابتدا دکن میں 17ویں صدی میں ہی ہو گئی تھی. دکن کے ان حالات نے سبھی کو
جب اس طرح کے کا سماج میں انتشار ہوتا ہے تو ظاہر ہے لوگ جو ہے وہ مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں، تصوف کی طرف مائل ہوتے ہیں، درگاہوں پہ جانا اور صوفیہ کی پناہ میں داخل ہونا۔ تو اس زمانے میں بھی یہ ہوا دکن میں، تو تصوف کے مضامین پر مشتمل بہت ساری مثنویاں منظر عام پر آئیں۔ تو ذوقی نے جو ہے وصال العاشقین میں صبرس کا قصہ باندھا، جس میں سالک کی جو مختلف مدارج ہیں سلوک و معرفت کے، وہ تمثیل میں بیان کی۔ معرفت اور سلوک کے موضوع پر اور بھی مثنویاں لکھی گئی، جیسے کہ عشرتی کی چت لگن ہے، دیپک پتنگ ہے، وجدی کی پنچھی پاچھا ہے، باغجاں فضا اور تحفہ عاشقہ اور بحری کی من لگن ہے۔ یہ تصوف پر، معرفت اور سلوک کے موضوع پر کچھ اہم مثنویاں ہیں۔ مولوی محمد باقر کی مثنویاں بھی مذہب اور طریقت کے موضوع پر ہیں۔ اسی عہد میں خالص مذہبی مثنویاں بھی لکھی گئی ہیں، جیسے ولی ولولی کی روضۃ الشہداء، اشرف کی جنگ نامہ، حیدر محمود کی قصہ ملکہ مصر۔ تو یہ کچھ موضوع سلوک معرفت والے موضوعات ہوئے، اس پر لکھی گئی ہیں۔ عشق کے موضوع کو بھی بہت تفصیل سے برتا کیا۔ کچھ خاص مثنویاں آپ کے یہاں پیش کر دیتا ہوں جو دکن میں لکھی گئی، جیسے کہ عاجز کی قصہ لال و گوہر ہے، آگاہ کی مثنوی گلزار عشق ہے۔ تو گویا یہ ایک سلسلہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ دکن میں اس طرح کی مثنویاں، امین کی یوسف زلیخا اور سراج کی بستان خیال میں عشق کی واردات کے بیان پر زور ملتا ہے۔ بستان خیال بہت اہم مثنوی ہے دکن کی، اگر ہم بات کریں تو یہ میر اثر کی جو مثنوی خواب و خیال ہے اس کے انداز پر لکھی گئی ہے۔ اس میں سراج نے اپنی عاشقی کا قصہ بیان کیا ہے۔ عبد القادر سروری نے اسے دکن کی بہترین مثنوی قرار دیا، یعنی بہت ساری خصوصیات انہوں نے دیکھی، زبان و بیان کی صفائی کا معاملہ ہو یا منظر نگاری کا معاملہ ہو یا واردات قلبیہ کا بیان ہو، اس کی اہم خصوصیات بیان کی جاتی ہے کہ بستان خیال کی یہ اہم خصوصیات ہیں۔ اب آ جائیے شمال کی طرف۔ یہ دکن کا کچھ معاملہ ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں معرفت و سلوک کے حوالے سے بھی مثنویاں ملتی ہیں، عشق کے موضوع پر بھی مثنویاں ملتی ہیں اور مذہبی عقائد پر بھی مثنویاں ملتی ہیں۔ دکن میں جب آتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ افضل کی بکٹ کہانی جو ہے یہ موضوع بالکل ایک نرالا موضوع ہے۔ اس مثنوی میں جو ہے 12 ماسہ کے انداز میں ایک برہا کی ماری عورت اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے۔ اس میں موضوع کے ساتھ ساتھ اسلوب پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ہندی شاعری کا اثر دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ ساتھ میں فارسی ترکیبیں بھی بڑی تعداد میں ملتی ہیں۔ فائز دہلوی، انہوں نے مختصر مثنویاں کئی ایک لکھی ہیں۔ ان کی چند مثنویاں اس طرح ہیں: در وصف بھنگیڑن، درگاہ قطب، تعریف جوگن، در وصف کاچھن، تعریف تمبولن۔ تو یہ کچھ مثنویاں ہیں جو شمال میں لکھی گئی، اور آگے ذکر آ رہا ہے۔ ایک کتاب ہے، یعنی کہ اگر 18ویں صدی کی تہذیبی زندگی کو آپ کو دیکھنا ہو تو یعنی کہ دستاویز کی حیثیت ہے اس کتاب کی، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ درگاہ قلی خاں کی کتاب ہے مرقع دہلی۔ اس کتاب کو پڑھ کر کے اس عہد کی جو تہذیبی اور سماجی زندگی ہے اس سے آپ واقف ہو پائیں گے، اور اس میں جو چیزیں اس وقت رائج تھیں، جو چیزیں تھیں، ان کا بہت تفصیلی بیان انہوں نے کیا ہے۔ اس زمانے میں امرت پرستی کا بھی ایک کہنا چاہیے کہ یہ تھا، امرت پرستی تھی، اس کو بھی انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور مختلف مثنویوں میں اس کو موضوع بنایا گیا، اس امرت پرستی کے موضوع کو۔ اس کا سب سے کہنا چاہیے کہ بھونڈا اظہار کس کا ہوا ہے؟ شاہ مبارک کی ایک مثنوی ہے موضوعات آرائش معشوق، اس میں ہمیں ملتا ہے۔ فائز اور حاتم نے بہت الگ الگ موضوعات پر مثنویاں کہی ہیں۔ ان کے بعد میر و سودا کے ہاں مثنوی میں ہمیں وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سودا نے مثنوی سے کیا کام لیا؟ انہوں نے حج بھی مثنوی میں کہی، اخلاق بھی، ادبی تنقید بھی کی ہے، موسم کا حال بھی بیان کیا، خط و کتابت بھی، مد بھی وغیرہ، یہ سارا کام انہوں نے مثنوی سے لیا ہے۔ دوسری طرف آپ میر کی طرف آئیں تو میر کو آپ دیکھیں کہ وہ جانوروں کا احوال بھی مثنوی بیان کر رہے ہیں، گھر کی خستہ حالی کا بھی ذکر کر رہے ہیں، شکار نامہ، بیان مرغ بازی، بے ثباتی دنیا، عشق اور حج وغیرہ 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 موضوعات بہت تفصیل سے ہمیں
ان دونوں شعراء کے ہاں ملتے ہیں، اور اندازہ ہوتا ہے کہ مثنوی کے موضوع کو سودا اور میر نے بہت وسعت دی۔ شمالی ہند میں عارفانہ مضامین پر مشتمل اہم مثنویاں بھی لکھی گئی، جنہیں میر حسن کی رموز العارفین اور راسخ کی نور الانظار بہت اہم مثنوی ہے۔ رموز العارفین میں حکایت کے پردے میں معرفت و اخلاق کی بات کی گئی ہے، اور نور الانظار میں دنیا کی بے ثباتی، مذہبی عقائد اور سلوک کے مختلف منازل کا بیان ملتا ہے۔ یہ دور اس لیے مختلف ہے کہ اس میں موضوعات کا بڑا تنوع ملتا ہے۔ مختلف مثنویوں میں آپ دیکھیں کہ کسی میں موسم کا حال ملے گا، جیسے قائم نے موسم گرما پر، مصفی نے موسم گرما پر، موسم سرما پر، اس کے ساتھ ہی شعراء نے اپنے گھروں کے، حویلیوں کے، اس میں بھی حج لکھی۔ میر نے اپنے گھر کی خستہ حالی کا بیان کیا، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا آپ کو۔ میر حسن اور مصفی نے بھی اپنی حویلیوں کی حج لکھی۔ مصفی اور انشاء نے کھٹمل کی حج لکھی۔ انشاء نے تو کھٹملوں کے علاوہ زنبور، مگس اور یہ جتنے کیڑے مکوڑے ان کے حالات پر بھی سب کے حالات لکھ کر کے حج بیان کیے۔ دوسرے شعراء نے خارش، چیچک، نزلہ، زکام ساری چیزوں کا بیان کیا ہے۔ تو اسی دور میں آپ دیکھیں کہ یہ سارے معاملات اور موضوعات مثنوی میں بیان ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف معاشی خستہ حالی کے موضوع کو بڑی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے اس دور کی مثنویوں میں۔ راسخ نے شعر آشوب محمد سے اس کا بیان کیا۔ سودا نے بھی مثنوی، سودا نہیں بلکہ اور مختلف شعراء نے اس میں مختلف شعر آشوب لکھے گئے ہیں جو مثنوی کی حیت میں ہیں، اور ان میں آپ دیکھیں کہ اس عہد کی جو خستہ حالی ہے، معاشی سماجی جو بے چینی ہے اس کا بیان ہے، اقدار کی جو پامالی ہے اس کا ذکر ہے۔ جرت کی ایک مثنوی ہے شدت دزدی، یعنی کہ چوری بہت بڑھ جاتی، چوری کے واقعات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ انتظام شہر کی جو خرابی ہے، جو نظم و نسق ہے وہ خراب ہے، اس کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے۔ اور بھی مثنویاں ہیں جن سے ہمیں اس عہد کے مختلف پہلوؤں کا علم ہوتا ہے، ان کی جانکاری ہوتی ہے۔ تو موضوعاتی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع مثنوی کے تنوع کا احساس ہمیں بہت ہوتا ہے۔ رنگین نے ریختی کے ایک مثنوی میں اپنی شجاعت کا بیان کیا، اور ظاہر ہے کہ رنگین نے جو کیا ہے کہ بھائی کسی طرح سے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک رات باغ میں دو عورتوں کو استزلاز ہم جنسی میں دیکھا تھا، اور پھر یکے بعد دیگرے وہ ایک دوسرے سے ان سے مختلط رہے۔ تو مثنوی پہ بہرحال یہ کہ یہ جو مثنوی ہے وہ ریختی کے دیوان میں ہے، اور اس لیے ظاہر ہے کہ آپ اسے تھوڑا اگنور کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مثنویاں ہیں جن میں عریانی کی لذتیت کو اپنا شیوا بنایا گیا ہے۔ تو یعنی صرف یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امرت پرستی، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں، پھر انشاء نے ایک ہاتھی اور ہتھنی کی جفتی کے جو متعلق ایک لمبی مثنوی کہی ہے۔ تو گویا یہ اس طرح سے وہ عہد کے مذاق کی عکاسی بھی کرتی ہیں مثنویاں۔ یہ ان سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس عہد میں جو سماج تھا کس طرح کے اقدار کا حامل ہو گیا تھا، اور کیسی چیزیں وہ زمانے میں چل رہی تھیں۔ جرت اور انشاء کی جو مثنویاں رنگین کی، ان کی تخلیقات سے دبستان اودھ کی مثنویوں کے لیے ایک طرح سے فضا تیار ہوتی ہے۔ واجد علی کی جو 3 داستانی مثنویاں ہیں، افسانہ عشق، دریا عشق اور بحر الفت، ان میں آپ دیکھیں کہ جو فوق فطری عناصر ہیں ان کی بہت زیادہ کار فرمائی ہمیں ملتی ہے۔ تو اسی لیے اس میں قصے کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ تھا پہلی جنگ آزادی سے پہلے تک کا جو مثنویوں کا معاملہ ہے۔ دکن میں دیکھ لیا، شمال میں بھی آپ کو ایک منظرنامہ، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پورے لیکچر کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میں اس پہ دکن کی مثنویوں پہ، شمال کی مثنویوں پہ، جدید مثنویوں پہ الگ الگ لیکچر بھی انشاءاللہ اس پہ میں دوں گا۔ تو بہرحال یہاں ایک ترتیب کے لحاظ سے آپ یہ سمجھیے کہ پہلی جنگ آزادی کے بعد ادب و شعر میں ایک نیا زاویہ داخل ہوا، اور اس زاویے کا سیدھا تعلق کس سے تھا؟ حقیقت سے تھا۔ اب خیالی باتوں کے لیے ہماری جو دلچسپی خیالی باتوں میں نہیں رہ گئی تھی، زندگی ایک طوفان سے برسر پیکار تھی، اور ہمارا نظریہ اس میں اب زندگی کو لے کر کے بدل چکا تھا۔ تو اس حقیقت کی نمائندگی کا کہنا چاہیے کہ پہلا مظہر کیا تھا؟ وہ مناظر قدرت سے متعلق نظمیں تھیں۔ حالی کی مثنوی دیکھیے، برکھا رخ، آزاد کی، محمد حسین آزاد کی ابر کرم، زمستاں، اس سلسلے کی مثنویاں ہیں۔
مختلف موسموں کی کہانی کو لے کر پہلے بھی بیان کیا گیا تھا، اور آزاد نے اپنے مشاہدے تجربے سے ان موسموں کا ایسا حال بیان کیا ہے، یعنی کہ مصفی نے بھی بیان کیا، میر نے بھی بیان کیا، حاتم نے بھی، اور شعراء کا بھی بیان ہوا کہ موسموں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کے بیان میں اور حالی اور آزاد کے بیان میں کچھ الگ فرق پڑتا ہے۔ اور فرق کیا ہے کہ یہاں پر مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، اس طرح کے منظر نگاہوں میں رقص کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے جو مشاعرے تھے، انجمن پنجاب کا ذکر یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت مختلف عنوانات کے تحت نظمیں لکھی گئی اور بھی موضوعات پیش ہوئے، تو اس میں حب وطن ہے، تعصب و انصاف ہے، صبح امید ہے وغیرہ، یہ سارے بہت اہم موضوعات تھے جن پر لکھی گئی۔ سماجی اصلاح، سوشل ریفارم ایک بہت بڑا موضوع بن کر کے آیا مثنوی کا، یعنی 57 کے بعد، پہلی جنگ آزادی کے بعد۔ حال ہی جو مناجات بیوہ ہے، کلمۃ الحق ہے، اس میں سماجی روایت پرستی کا ایک طرح سے پردہ چاک کیا گیا ہے۔ حقوق اولاد میں اولاد کی غلط تربیت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ساقی نامہ شقشقیہ میں جو ہے نظم طباطبائی نے شراب نوشی کے جو مضر اثرات ہیں وہ بتائے ہیں۔ تو اس طرح سے موضوعات مثنوی کے بڑھتے گئے، پھیلتے گئے۔ معاشی شعور اس عہد میں بہت تیزی سے پھیلا، اس سے پہلے بھی شعراء نے اس پر اظہار خیال کیا، لیکن وہ ان کا اپنا شخصی تجربہ تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اجتماعی شعور میں داخل ہو گیا، یعنی کہ معاشی شعور وہ اجتماع کا شعور بن گیا، یعنی ایز اے کمیونٹی، وہ جو شعور ہے، ریئلائزیشن ہے کہ معاش کس طرح سے حاصل کریں اور کتنی دقتیں ہیں اس کو حاصل کرنے میں، ساری چیزیں۔ تو حالی نے حب وطن میں بات کی، اسی طرح سے رسوا نے مثنوی نوبہاریں، اس میں جو ہے تعلیم یافتہ بے روزگاروں کا مسئلہ بیان کیا، اور اسی طرح سے اہل علم و کمال کا کیا حال ہے، سرکاری عمالوں نے کیسی لوٹ مچا رکھی ہے، اس کا بیان ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اقبال، یعنی اب اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، یعنی کہ حالی شبلی سے آگے جب بڑھتے ہیں تو اقبال نے ساقی نامہ لکھی، سردار جعفری کی جو مثنوی ہے وہ جمہور کے عنوان سے، کیفی کی خانہ جنگی، اور جان نثار اختر کی امن نامہ، یہ بہت مشہور مثنویوں کے میں نے صرف نام لیے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے علاوہ اور اہم مثنویاں نہیں ہیں، بہت ساری اہم مثنویاں جو چھوٹ گئی ہوں گی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دکن سے لے کر شمال تک، اور شمال کے بعد سے 1857 کے بعد کی جو فضا، یعنی جدید دور میں جس طرح سے مثنویوں نے اپنا ایک طرح سے کینوس بڑھایا ہے مثنوی نے، اس سے ہمیں مثنوی کے اعجاز کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ان شعراء نے یعنی اس کا موضوع بہت پھیل گیا کہ صرف عشق کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف جو ہے کہنا چاہیے کہ رزم کی بات نہیں ہے، وزم کی بات نہیں ہو رہی ہے، تصوف کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ سماجی اصلاح کا بھی کام لیا جا رہا ہے۔ مثنویوں کے معیار کو ان شعراء نے بہت بلند کر دیا ہے۔ ان میں ایشیا کی بیداری سے لے کر کے ملت کی زبوں حالی، انسان دوستی اور عوام دوستی تک ساری باتیں بہت تفصیل سے مثنوی کے پیرائے میں بیان ہوتی ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں مثنوی کو اردو شاعری کا معراج کہا جاتا ہے، کیوں اسے اتنا سراہا گیا ہے۔ اس سے ہمیں اس بات کو جاننے کے بعد کہ کس طرح کے موضوعات اس پہ داخل ہو گئے، کس طرح کی باتیں اس میں داخل ہو گئیں، اور یہ ایسا کیسے ممکن ہو سکا، صرف اس وجہ سے کہ ہر شعر اس کا الگ قافیے میں ہے، شاعر کو اس بات کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اب اس آزادی نے اس کے تخیل کو اس کو پر دے دیے، اور اس آزادی سے اس نے بڑے فائدے اٹھائے ہیں۔ بڑی اہم نظمیں مثنویاں آج بھی لکھی جا رہی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو مثنوی کا بیان ہوا، مثنوی کا فن اور اس کا اجزاء ترکیبی کے حوالے سے، اور خاص طور سے اس کے بعد دکن، شمال اور جدید عہد میں اس کے جو موضوعات میں تنوع آتا رہا ہے، جو وسعت آتی رہی ہے، اس کے کینوس میں جس طرح سے پھیلاؤ آتا رہا ہے، اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔